بر محمد وآل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ سب مل کر بارم مولا کی محضر میں اور ان کی ظہور کی تعجیل کے لیے دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیہ وحافظہ وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ سامعین محترم، شیعان حیدر کرار، عزاداران مظلوم کربلا، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے اس مظلوم کربلا کی عزاداری میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں چھٹے مولا فرماتے ہیں میرے دادا حسین کا نام مومن کے رونے کے لیے کافی ہے۔ یہ آپ کا ایک ایک لحظہ قیمتی ہے اور اس کی قدر و قیمت مرنے کے بعد معلوم ہوگی۔ سید الانبیاء کا فرمان، میں 10-15 منٹ زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، توجہ سے سننا۔ ایک قرآن اللہ کی کتاب اور دوسری میری عطرت اہل بیت۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور وہ بھی اپنی طرف سے نہیں، حکم خدا ہے۔ قرآن جو اللہ نے نازل کیا ہے مجھ پر، اور میری عطرت، میری اہل بیت وہ ہے کہ جن کی امامت کا اعلان میں نے حکم خدا سے کیا ہے۔ نہ قرآن کا اعلان اپنی مرضی سے کر رہا ہوں، اور نہ میں اپنے جانشین اپنی عطرت اہل بیت کا اعلان اپنی مرضی سے کر رہا ہوں۔ یاد رکھو، اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن کے دامن کو تھام کے رکھو اور میری عطرت کے دامن کو تھام کے رکھو۔
جب قرآن ناطق اور قرآن صامت کے ساتھ تم متمسک رہو گے تو میں ضمانت دیتا ہوں ہمیشہ کے لیے گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ اب سید الانبیاء نے پہلی چیز جو قیمتی ہے گراں قدر چھوڑی ہے وہ ہے اللہ کی کتاب۔ سید الانبیاء کی حدیث النظر فی المصحف عبادہ۔ مسلمانوں میری امت یاد رکھو، اس کے اوپر غلاف چڑھا چڑھا کے نہیں رکھنا، اس کتاب کو کھول کے دیکھو تو دیکھنا عبادت ہے۔ النظر فی المصحف عبادہ، اس کتاب کو پڑھو، اس کی زیارت کرو۔ کوئی ایسی کتاب نازل نہیں ہوئی جس کا دیکھنا عبادت ہو، صرف واحد قرآن ایسا معجزہ ہے جو تا قیامت رہنے والا، جس کی فضیلت میں سید الانبیاء نے فرمایا النظر فی المصحف عبادہ۔ مولا کائنات فرماتے ہیں انا قرآن الناطق، یاد رکھو یہ اللہ کی کتاب قرآن ہے، میں بولتا ہوا قرآن ہوں۔ سید الانبیاء کی حدیث النظر فی المصحف عبادہ، قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے تو میرے بھائی علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت۔ سید الانبیاء کی حدیث افضل العبادہ قرأت القرآن، جس سے مسلمان ڈرتے ہیں قرآن پڑھنے سے۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں اے میری امت، بہترین عبادت کرنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، یہ تمہارا قرآن پڑھنا افضل عبادت ہے۔ پھر فرمایا ذکر علی عبادہ، قرآن ناطق کی تلاوت کرنا چاہتے ہو تو میرے بھائی علی کا ذکر کرو، وہ بھی عبادت ہے۔ اور فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی محفلوں کو رنگ لگانے کی، پالش کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی اور چیزوں سے سجانے کی ضرورت نہیں۔ مجالس کو مزین کرنا چاہتے ہو تو اپنی مجالس کو، محفلوں کو زینت دو میرے علی کے، میرے بھائی علی کے ذکر سے۔ فَإِنَّ ذِكْرَهُ ذِكْرِي وَذِكْرِي ذِكْرُ اللَّهِ وَذِكْرُ اللَّهِ عِبَادَةٌ، کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر عبادہ ہے۔ اب دو چیزیں چھوڑی ہیں، ایک ہے قرآن ناطق مولا علی اور ان کی اولاد، اور ایک ہے کتاب جو اللہ کی کتاب۔ صحیح معصوم فرماتے ہیں یاد رکھو قرآن کو ہلکا نہ سمجھو، اس کی تلاوت کیا کرو۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، سید الانبیاء کی حدیث، چھٹے مولا کی حدیث ہے، جس نور بیوتکم بتلاوت القرآن، اگر اپنے گھروں کو منور کرنا چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو۔ فلا تجعلوها قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، قبرستان سے کوئی آواز نہیں آتی۔ جس گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر منور ہو جاتا ہے، اور وہ گھر ایسے چمکتا ہے جس طرح کے کوكب دری زمین والوں کے لیے وہ ستارہ چمکتا ہے۔ وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر ایسے چمکتا ہے اعلی آسماں کے لیے جیسے کوكب دری ستارہ چمکتا ہے۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دوسرا حصہ چھٹے مولا کی حدیث ہے، چاہتے ہیں نا دونوں کام کرنے، ایک کام تو ابھی آپ کر رہے ہیں۔ چھٹے مولا حضرت امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، مولا فرماتے ہیں خداوند عالم اپنے بندوں میں سے جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں، یہ محبت حسین کا تو اثر ہے کہ گھر بار کاروبار چھوڑ کے بیٹھے ہیں۔
چھٹے مولا فرماتے ہیں خداوند عالم اپنے بندوں میں سے جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں میرے دادا حسین کی محبت ڈال دیتا ہے. جس بندے کے ساتھ خدا بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس بندے کے دل میں میرے دادا حسین کی زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے. شخص آتا ہے چھٹے مولا کے پاس، مولا آپ کے نانا رسول اللہ نے فرمایا تھا جو بھی جہاں سے بھی اٹھ کے کربلا جائے میرے بیٹے حسین کی جو شخص بھی زیارت کرے گا خداوند عالم اس کے نامہ اعمال میں 7 مقبولہ حج کا ثواب لکھ دے گا. توجہ سے سننا، مولا فرماتے ہیں جو شخص بھی سید الانبیاء کی حدیث میرے بیٹے حسین کی کربلا میں جا کے زیارت کرے گا 7 قبول شدہ حج کا ثواب اس کے نامہ میں لکھ دیا جائے گا. چھٹے مولا کے محضر میں آ کے کہتا ہے مولا میں آپ سے تصدیق کروانا چاہتا ہوں، اس کی وضاحت چاہتا ہوں. امام علیہ السلام نے دیکھا اس شخص کی طرف، فرمایا میرے نانا نے سچ فرمایا تھا، یاد رکھ جو شخص بھی جہاں سے بھی دنیا کے کونے سے اٹھ کر کربلا جاتا ہے میرے دادا حسین کی زیارت کے لیے خداوند عالم اس کے نامہ اعمال میں 7 حج نہیں 70 حج کا ثواب اس کے نامہ اعمال لکھ دیتا ہے. وہ شخص حیران ہو گیا، مولا آپ کے نانا نے تو 7 فرمایا تھا، آپ نے 70 فرما دیا. مولا فرماتے ہیں کہ تو کیوں پریشان ہو رہا ہے، خدا کے خزانے لامحدود ہیں. جو شخص بھی میرے دادا حسین کی کربلا میں جا کے زیارت کرتا ہے 70 نہیں 700 مقبولہ حج کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے. مولا زیارت ایک عمل ہے، 7 سے 70 اور 700. مولا فرماتے ہیں یاد رکھ میرے دادا بڑے مظلوم تھے، جو شخص بھی کربلا میں جا کے زیارت کرتا ہے خداوند عالم اس کے نامہ اعمال میں 70,000 مقبولہ کا ثواب لکھ دیتا ہے. راوی پریشان ہوا، امام علیہ السلام نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جب زائر میرے دادا حسین کا گھر سے چلتا ہے ایک قدم اٹھاتا ہے تو ایک حج کا ثواب، ایک قدم رکھتا ہے تو ایک عمرہ کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. اور چھٹے مولا فرماتے ہیں جو زائر میرے دادا حسین کا نہر فرات پہ غسل کر کے میرے دادا حسین کی زیارت کو جاتا ہے خداوند عالم اس کے تمام گناہ اس طرح معاف کر دیتا ہے جس طرح ابھی وہ اپنے دنیا میں آیا ہے، ابھی پیدا ہوا ہے. چھٹے مولا کی حدیث، یہ مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی عظمت جو کر چکے ہیں خدا ان کی قبول کرے، اور جو دل میں ارادہ رکھتے ہیں خدا ہم سب کو نصیب فرمائے. عزادارو ہم تو زندگی میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ جاتے ہیں. دل ملتا ہے کہ ایک تاجر تھے ہندوستان کے، انہوں نے پوری زندگی امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ لگا دی. کسی نے پوچھا 1-2 زیارتیں کر لیتا کافی تھا، کیوں ایسا کر رہا ہے؟ تو اس شخص نے کہا میرا دنیا کا نظام چل رہا ہے، خدا نے مجھے جو زندگی دی ہے مولا حسین کے لیے دی ہے. زیارت کے لیے جاتا تھا، واپس آتا تھا، پھر چل پڑتا تھا، پوری زندگی مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے خرچ کر دی. ہم تو 1 دفعہ جاتے ہیں، 10 دفعہ جاتے ہیں. عزادارو مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے ہر شب جمعہ، ہر جمعرات تمام انبیاء اپنے مراکز، اپنے روزے چھوڑ کر کربلا آتے ہیں. کس کے پاس آتے ہیں؟ اس ہستی کے پاس جو آدم کے وارث ہیں، اس ہستی کے پاس جو نوح کے وارث ہیں، اس ہستی کی زیارت کے لیے جو جناب ابراہیم کے وارث ہیں، جو رسول اللہ کے وارث ہیں، جو مولا علی کے وارث ہیں، جو مولا امام حسن علیہ السلام کے وارث ہیں، جو انبیاء کی امانتوں کے امین ہیں مولا حسین. تمام انبیاء ہر شب جمعہ زیارت کے لیے آتے ہیں. مولا امام حسین علیہ السلام کے روزے کا طواف کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں یا حسین ابن علی تیرا ہم پہ احسان ہے، تو نے ہماری محنتوں کو بچا لیا. عزادارو مولا امام حسین علیہ السلام نے 3 وصیتیں کی تھیں. 2-3 جملے صرف مصائب کے پڑھنا چاہتا ہوں.
زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، ٹائم کم ہے۔ بنی اسد اپنے چاہنے والوں سے زمین خریدی، بنی اسد کے لوگوں کو وصیت کی، اے ہمارے چاہنے والوں، ہماری شہادتوں کے بعد اگر ہو سکے تو ہماری خواتین کو مدینے پہنچا دینا، ہو سکے تو ہماری لاشوں کو دفن کرنا، اگر حکومت وقت مردوں کو دفن نہ کرنے دے تو اپنی خواتین سے کہنا ہماری لاشوں کو دفن کر دے، اگر خواتین کو حکومت وقت اجازت نہ دے تو اپنے بچوں سے کہنا ہماری لاشوں پہ مٹی ڈالتے جائیں، ان کا کھیل ہو جائے گا، ہماری لاشیں دفن ہو جائیں گی۔ عزاداران مظلوم کربلا، واقعہ کربلا کے بعد سر ساتھ نہیں ہے، لاشیں آل رسول کی گرم ریت پہ رکھی ہوئی ہیں۔ بنی اسد کے لوگ اپنے مولا کی وصیت کو یاد کر کے آئے ہیں لاشوں پر دفن کرنے کے لیے، لیکن پہچان نہیں سکتے یہ کس کی لاش ہے، پریشان کھڑے ہیں۔ چوتھے مولا اعجاز امامت سے تشریف لائے، فرمایا میں ان کا وارث آ گیا ہوں۔ بنی اسد کی مدد سے عزاداروں سب لاشوں کو دفن کیا، آخر میں اپنے بابا کی لاش پہ آئے، اپنے بابا کی لاش کو اٹھایا، ایک جگہ پہ لے گئے، کھدی ہوئی قبر ملی، قبر میں اپنے بابا کی لاش کو رکھا۔ امام سجاد علیہ السلام نے اپنے بابا کے کٹے ہوئے گلے کے اوپر چہرہ رکھ کے گریہ شروع کیا، عزاداروں گریہ کرتے رہے۔ امام اسرار امامت وصول کیے، قبر سے باہر نکلے، تویز قبر کو بند کیا، گوشت شہادت سے لکھا هذا قبر الحسین الذي قتلوه عطشانا غریبا، لوگوں میں یہ میرے بابا حسین کی قبر ہے جن کو پیاس اور غربت کے عالم میں شہید کیا گیا۔ علی لعنت اللہ الظالمین۔ مولانا سد پر ایک منٹ